اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس وقت ہم لوگ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں، اور کربلا معلیٰ میں ظاہر ہے کہ سب سے اہم زیارت امام مظلوم امام حسین سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ہے۔ کربلا کے حرم امام حسین علیہ السلام کے اندر کئی علماء مدفون ہیں۔ ان علماء میں ایک شخصیت وہ ہیں کہ جن کی قبر کے پاس اس وقت ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، اور ان کا نام ہے جناب علامہ شیخ زین العابدین المازندرانی، متوفی 1309 ہجری، اور ان کے فرزند کا نام بھی ساتھ ہی ساتھ لکھا ہوا ہے کہ جو 1345 ہجری کے اندر یہاں پر انتقال کے بعد دفن ہوئے۔ ظاہر ہے کہ یہ شخصیت کئی اعتبار سے لائق تذکرہ ہیں، لائق تحسین ہیں۔ مرجع تقلید تھے، ان کی تقلید ہوتی تھی، اور بہت بڑی تعداد میں ان کی تقلید ہوا کرتی تھی۔ کربلا کے مراجع میں ان کو شمار کیا جاتا تھا۔ مگر ایک خاص حوالے سے اگر آپ دیکھیں، یعنی ان کے اساتذہ کے حوالے سے دیکھیں، یہ صاحب جواہر کے شاگرد ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ صاحب جواہر، جن کے نام کی جگہ ان کی کتاب جواہر الکلام، ان کا اتنا اہم تعارف بن گیا کہ ان کو صاحب جواہر کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے شیخ مرتضی انصاری، صاحب رسائل، صاحب مقاصد، یہ دونوں بڑی شخصیات ہیں، اور ان کے علاوہ بھی کئی علماء ہیں کہ جن کے یہ محترم بزرگ شخصیت ان کے شاگردوں میں سے تھی، اور ان سے انہوں نے اجازہ اجتہاد حاصل کیا تھا، یعنی ان کی تائید شامل تھی ان کے اجتہاد کے حوالے سے۔ اور پھر ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ پوری دنیا کے اندر شیعہ اثنا عشری جو مذہب ہے، اس کے اندر ایک اہم کمیونٹی مانی جاتی ہے خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت۔ خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کی تاریخ کو اگر آپ ٹریس کریں تو اس میں جناب شیخ زین العابدین مازندرانی کا نام کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہمارے بچوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے بزرگان نے بڑی زحمتیں برداشت کی ہیں آل محمد کے مکتب سے روشناس کرانے کے حوالے سے، خاص طور پر خواجہ کمیونٹی کو۔ خواجہ کمیونٹی آپ جانتے ہیں کہ ابتداءً آغا خان کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اثنا عشری مذہب کو جوائن کیا۔ اس میں ایک بہت اہم نام شامل ہے جناب دیوجی جمال کا۔ جناب دیوجی جمال خواجہ قوم کے محسنوں میں شامل ہیں۔ وہ خود بھی خواجہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور جب انہوں نے اور دیگر بہت سے احباب نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہمیں مذہب حقہ اہل بیت کی طرف آنا ہے، اثنا عشری مذہب کو اختیار کرنا ہے، اسے قبول کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک ضرورت محسوس ہوئی کہ ریلیجس گائیڈنس کے لیے مراجع میں سے کسی سے رابطہ کیا جائے۔ وہ لوگ کربلا آئے تھے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ، اور جناب شیخ زین العابدین المازندرانی سے انہوں نے ملاقات کی تھی، اور پھر اس کے بعد ان سے یہ گزارش کی تھی کہ وہ کسی مبلغ کو، ایک عالم دین کو بھیجیں تاکہ بامبے جا کے، اسی طریقے سے پھر بعد میں زنجبار اور دیگر علاقوں کے اندر ان مبلغین کا ایک سلسلہ قائم ہو سکے۔ تو شیخ جناب زین العابدین المازندرانی نے بڑی شفقت فرمائی جناب دیوجی جمال کے ساتھ، ان کے تعلقات اور ان کے مراسم بہت زیادہ پختہ ہوتے چلے گئے، اور انہوں نے ایک بہت بڑی شخصیت عالم دین جناب ملا قادر، ان کو کربلا سے روانہ کیا، اور وہ پھر بامبے تشریف لائے۔ یہ آپ تقریباً یہ سمجھیے کہ 19ویں صدی کے آخری کوارٹر کی تقریباً یہ بات ہو رہی ہے، اراؤنڈ 1873 ہجری، 1873 عیسوی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ تو یہ تقریباً اس زمانے کے اندر ملا قادر تشریف لائے، اور پھر اس کے بعد ایک مبلغ کچھ سالوں کے بعد زنجبار بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کمیونیکیشن کے جو وسائل تھے وہ اتنے زیادہ آسان نہیں تھے جس طریقے سے آج کل ہے، لیکن یہ کہ اس میں ان علماء نے بڑی زحمت فرمائی۔ پھر ملا قادر نے جو ٹیم ایک بنائی ہے، اس کے اندر آپ جانتے ہیں کہ پھر حاجی غلام علی، حاجی ناجی اور دیگر بہت سے احباب کے جنہوں نے رجال دین کے فریضے کو انجام دیا، اور کھوجوں کے درمیان اثنا عشری جو مذہب ہے وہ پھیلتا چلا گیا۔ اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ بنیاد تو عزاداری ہی تھی، کہ عزاداری کے حوالے سے جو ایک ریزرویشنز آ گئے تھے، اور اس کے حوالے سے منع کر دیا گیا تھا کہ اب اگر کوئی اسماعیلی فرقے کے اندر رہنا چاہتا ہے تو اس کو عزاداری سے دور ہونا پڑے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن تھا، اور اس کے علاوہ بھی دوسرے بہت سارے معاملات تھے کہ جس کو سینئر سے اور بزرگان سے اور کتابوں میں اور ویب سائٹس کے اوپر بھی اب بہت کچھ آ چکا ہے، ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں، تو ان کے اوپر دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ بہرحال میں یہ پسند کروں گا کہ ویسے تو جناب شیخ زین العابدین مازندرانی تمام ہی جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کے لیے بہت محترم شخصیت ہے، مگر خاص طور پہ خواجہ شیعہ اثنا عشری کمیونٹی کے اوپر ان کا ایک بہت بڑا حق ہے، اور ہمارے جتنے بھی قافلے مومنین کے اور خواجہ کمیونٹیز کے خاص طور پر یہاں پر آتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہاں پر اس حرم مطہر کے اس دروازے سے، آغا عرفان سے میں پھر کنفرم کروں کیا نام ہے اس دروازے، باب قاضی الحاجات،
یہ باب قاضی الحاجات ہے، اس سے جیسے ہی ہم اندر داخل ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا یہاں سے بھی لے لیجیے گا، یہ جیسے ہی اگر آپ دیکھیں یہ دروازے سے ہم اندر داخل ہوں تو داخل ہوتے ہی جیسے یہ سیڑھیاں ابھی ہم نے پوری مکمل طور پر ختم بھی نہیں کی ہیں کہ یہ میرے رائٹ ہینڈ پر، اور جب آپ داخل ہوں گے دروازے سے تو آپ کے الٹے ہاتھ پر یہ 2 قبریں ہیں، یعنی 2 کتبے ہیں، العلامہ شیخ غلام علی الاردغانی اور ان کے فوراً بعد علامہ شیخ زین العابدین المازندرانی 1309 ہجری، ان کی تاریخ وفات بھی یہاں پر لکھی ہوئی ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں اپنے محسنوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، امام حسین ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے صدقے میں ان تمام بزرگان اور تمام مومنین کے درجات جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے بلند فرمائے، اور جس دنیا میں ہیں ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی تمام دعاؤں کو اور آپ سب کی تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ آپ سب کی نیابت میں امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھتے ہیں مختصراً قربتاً الی اللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ابن فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔